ایران کے شہروں سریک، چابہار، بندر عباس، کنارک، ایران شہر اور جزیرہ ابو موسیٰ میں دھماکوں کی آوازیں۔ چابہار کے کچھ حصوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق چابہار پر امریکی حملے میں پروجیکٹائل کا ٹکڑا امام علی اسپتال پر گرا ہے۔ صوبہ بو شہر میں بھی دھماکے، ایٹمی بجلی گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران پر اضافی حملے شروع کر دیے ہیں۔ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور عملے پر ایران کے حالیہ بلا جواز حملوں کے رد عمل میں کیے جا رہے ہیں۔ بمباری ایران کے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کے لیے خطرہ بننے کی صلاحیت کو محدود کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران میں بدھ کو امریکی حملے میں ایرانی فوج کے 8 ارکان شہید ہوئے تھے۔ ایرانی فورسز کا جلد خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑے حملوں کا اعلان۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف آج کے حملے منگل کو کیے گئے حملوں کی نسبت زیادہ بڑے پیمانے پر ہونے کا امکان ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق چابہار میں متاثرہ 3 میں سے 2 پاور لائنز بحال کر دی گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بحری جہازوں پر کیے گئے حملوں کے رد عمل میں حملے کیے گئے۔ ایران کو وارننگ دی کہ اگر دوبارہ کوئی ایسی کارروائی ہوئی تو نتائج اس سے کہیں زیادہ برے ہوں گے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ایران پر مزید حملوں کی دھمکی دی تھی، تاہم ایران کے ساتھ مکمل جنگ شروع ہونے کا امکان مسترد کر دیا تھا۔ کہا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ بدھ کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران سے جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ ایران کے خارق جزیرے پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جزیرہ خارق پر حملے کی دھمکی پر ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی کا بیان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت اعتماد کی نہیں، وعدوں کی پاسداری کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ امریکہ آبنائے ہرمز میں مشکلات پیدا کر رہا ہے، ایران اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل میں کہا کہ مہذب اور بہادر ایرانی قوم کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے ایرانی قوم کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ایرانی اپنی شائستگی، ثقافت اور مضبوط اخلاقی اقدار سے جانے جاتے ہیں۔ ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں، بے خوفی، عظیم حوصلے اور عمل کے ساتھ دیتے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ خطے کو پاک کرنے کے لیے ایران کی انگلی ٹریگر پر ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو اسے امریکی فوج کی جانب سے جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی نائب صدر وینس کی دھمکی۔ واشنگٹن میں نیوز بریفنگ میں کہا کہ امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایرانی ہرمز نہیں کھولتے اور جہازوں پر فائرنگ بند نہیں کرتے۔ بنیادی معاہدہ یہ تھا کہ اگر ایران جہازوں پر فائرنگ کرے گا تو امریکہ بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ ایران معاہدے کی پاسداری کرے یا پھر وہی کچھ بھگتے جو گزشتہ رات ہوا۔ نئے تنازع کا آغاز کسی کے مفاد میں نہیں، تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امریکہ ایران صورتحال پر ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر پاکستان کا گہری تشویش کا اظہار۔ کہا پاکستان خطے میں امن، مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تمام فریق ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مشترکہ امن کے حصول کے لیے مسلسل رابطے، مذاکرات اور سفارتکاری کا کوئی متبادل نہیں۔ تمام فریق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے اپنے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت باہمی احترام اور فہم و تفہیم کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے سمیت دنیا میں مشترکہ خوشحالی کے لیے ایک مضبوط بنیاد ہے۔ ایرانی اور قطری وزرائے خارجہ کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ ایران اور قطر کا علاقائی کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری پر زور۔
سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست کی پوری قوت سے کچل دیا جائے گا. دشمن ایجنسیوں کی سرپرستی میں کام کرنے والے پراکسی عناصر کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے دورے میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے گریجویٹ افسران سے خطاب. کہا پاکستان کی مسلح افواج دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مکمل باخبر ہیں. مسلح افواج قوم کی حمایت کے ساتھ ان پراکسی عناصر کے ٹھکانوں کا خاتمہ یقینی بنائیں گی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے. سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں میں 54 دہشت گرد ہلاک ہوئے. 3 واقعات میں وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے 42 شہادتیں ہوئیں. فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے مذموم مقاصد کے لیے معصوم شہریوں کو ہدف بنایا. دہشت گردی کے تمام واقعات میں بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز ملوث ہیں. سہولت کاری افغان طالبان رجیم کر رہے ہیں. زیارت کے علاقے مانگی میں شہید 19 پولیس اہلکاروں کی میتیں کوئٹہ منتقل. شہید اہلکاروں کی میتوں کا سول اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، جس کے بعد میتیں ورثہ کے حوالے کی جائیں گی. لواحقین کا احتجاج، میتیں حوالے کرنے کا مطالبہ. مانگی میں 6 جولائی کو دہشت گردوں کے حملے میں 9 پولیس اہلکار شہید اور 19 اغوا کیے گئے تھے. اغوا کیے گئے 19 پولیس اہلکاروں کی لاشیں بدھ کو مانگی کے قریب سے ملی تھیں. کراچی کے علاقے شفیق موڑ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص زخمی. واقعے کے بعد مشتعل افراد نے ڈمپر کے شیشے توڑ دیے. ڈرائیور پر تشدد کیا. بعد میں پولیس نے گرفتار کر کے زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا. ڈمپر کو بھی تحویل میں لے لیا گیا. گرومنگ گینگ کے سرغنہ شبیر احمد کو ملک بدر کرنے کے لیے برطانیہ قانون بدلے گا. میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ شبانہ محمود 1971 کے امیگریشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. شیڈو ہوم سیکرٹری کرس فلپ کا بھی حکومت پر اسائلم بل کے ذریعے ترمیم کرنے پر زور. شبیر احمد کو ملک بدر کرنے کے لیے برطانیہ کا پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ موجود نہیں. برطانوی میڈیا کے مطابق پاکستان نے برطانیہ کو شبیر احمد کو قبول کرنے کے حوالے سے اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا. کہا جنسی مجرم شبیر احمد کو ہمارے حوالے کرنا ہے تو ہمیں مطلوب افراد بھی ہمارے حوالے کرو. برطانیہ کی بڑی سیاسی جماعتوں نے ریفارم یو کے لیڈر نائجل فراج کے استعفے کو سیاسی سٹنٹ قرار دے دیا. لیبر، کنزرویٹو، لبرل ڈیموکریٹس اور گرین پارٹی کا نائجل فراج کی نشست پر ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے انکار. نائجل فراج نے پارلیمنٹ کی نشست سے استعفیٰ دے کر ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے. رکن پارلیمنٹ بننے سے قبل نائجل فراج کو ملنے والا £5 ملین کا عطیہ ان کے لیے سردرد بن چکا ہے. فراج کے دوبارہ رکن پارلیمنٹ منتخب ہونے کی صورت میں ان کے خلاف پارلیمانی تحقیقات دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی سپریم کورٹ سے درخواست کروں گا کہ پیدائش پر حق شہریت کیس کو دوبارہ سنیں. ٹرمپ نے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کا حق شہریت ختم کرنے کی کوشش کی تھی. امریکی سپریم کورٹ نے پیدائش پر حق شہریت برقرار رکھا تھا اور کہا تھا کہ شہریت کے حق کا اطلاق امریکہ میں پیدا ہونے والے تمام بچوں پر یکساں ہوتا ہے. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا امریکی صدر ٹرمپ سے ایک بار پھر ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا مطالبہ. کہا ایران کے ساتھ غیر محتاط جنگ دوبارہ شروع کرنے سے امریکہ مضبوط نہیں ہوگا. اس سے نہ صرف مزید جانیں ضائع ہوں گی بلکہ امریکی عوام کے ٹیکس کا مزید پیسہ برباد ہوگا. اور امریکہ کی جانب سے پابندیوں میں چھوٹ ختم کرنے کے بعد ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں پھنس گیا. امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق ویسل ٹریکنگ ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے لاکھوں بیرل خام تیل سے لدے ٹینکرز خلیج فارس سے لے کر ابنائے ملاقہ تک یا تو رواں دوا ہیں یا پھر رکے ہوئے ہیں. بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث امریکی ناکہ بندی دوبارہ شروع ہوتی ہے تو ایران کا تقریباً 5 کروڑ بیرل خام تیل اور ریفائنڈ مصنوعات پھنس کر رہ جائیں گی.